وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت جو عالمی حالات ہیں امت مسلمہ کے ساتھ، اس کے تناظر میں آج آپ احباب کے سامنے اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان تک کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا. جب ایک انسان کو ایک بیماری ہو، ایک مرض ہو، اور اس کو پتہ نہ ہو کہ فلاں خوراک میرے لیے نقصان دہ ہے،
اور وہ اس خوراک کا استعمال کرتا رہے تو یقیناً اس شخص کی یہ ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایک شخص کو شوگر ہے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ میٹھا میرے لیے نقصان دہ ہے، تو یہ شخص شفا نہیں پا سکے گا۔ اس لیے اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کا دشمن کون ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنے دشمن کو نہیں پہچان سکتا، اس وقت تک اس کی فلاح کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرما دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن سمجھو۔ اب اگر کوئی شخص شیطان کو اپنا دشمن نہیں سمجھے گا تو یقیناً وہ شیطان کے راستے پر چلے گا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ بربادی کی طرف اور ہلاکت کی طرف چلے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، امت مسلمہ کو یہ بتلا دیا کہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور جب تک امت مسلمہ یہودی کو، عیسائی کو اپنا دشمن نہیں سمجھے گی، عیسائیوں کے متعلق پھر بھی میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دل میں کچھ بہتری ہے یہودیوں کی بنسبت، لیکن یہود ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے شدید بغض ہے، شدید نفرت ہے۔ اور اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے، میرے پیغمبر کی تو یہ تڑپ ہوتی تھی، خواہش ہوتی تھی کہ کوئی شخص آپ سے متنفر نہ ہو، آپ اسے اپنا بنا لیں۔ اور بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے جرت والے، بہادری والے، دلیر جب محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو تعصب کی اینک اتار کے دیکھتے ہیں، میرے پیغمبر کے اخلاق اور کردار کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بالآخر وہ امام کائنات کے غلام بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت سارے ایسے معاملات جن میں اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی انفرادی حکم نیا نہیں آیا ہوتا تھا، آپ ان میں اہل کتاب یہود کا جو مذہب تھا، اول اسلام میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے تھے، الا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو منع فرما دیتا۔ پھر امام کائنات نے آخر پہ تو یہ فرما دیا تھا کہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، یہ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ حتیٰ کہ یہود کے دل میں اسلام کی قربت پیدا ہو، اسی مقصد کی خاطر یہود کا قبلہ اللہ نے 17 مہینے اپنے محبوب کو اس کی طرف منہ کر کے نمازیں بھی پڑھوائیں، تاکہ ان کے دلوں میں کچھ قربت پیدا ہو جائے، اسلام سے مانوس ہو جائیں۔ لیکن مانوسیت کا جب کوئی بھی آثار نظر نہ آئے
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرما دیا کہ میرے پیغمبر وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے میرے پیغمبر یہودی اور عیسائی اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہو جاتے جب تک کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ تو آج تک آپ دیکھ لیں ہمارے مختلف ممالک کے جو مسلم حکمران ہیں انہوں نے کتنی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے اوپر روشن خیالی کا لیبل لگوا سکیں، وہ دنیا کو یہ تاثر دے سکیں کہ ہم اسلام کی بنیادوں اور وہ اسلام جو ہمارے مساجد، مدارس اور یہ مولوی پیش کر رہے ہیں ہم اس کے حامی نہیں ہیں، بلکہ ہم اسی اسلام کے حامی ہیں جو امریکہ، جو یورپ، جو اسلام ہم سے جس طرح کے اسلام کی توقع کرتے ہیں ہم اس طرح کے اسلام کو ماننے والے ہیں، جس اسلام میں پردہ کوئی نہیں ہے، جس اسلام میں داڑھی کوئی نہیں ہے، جس اسلام میں مرد اور عورت کا اختلاط ہے، جس اسلام میں ہر قسم کی بے راہ روی کی اجازت ہو، ہم اس کو مشہور کرنے کے لیے اپنے اپنے ممالک میں تیار ہیں۔ آپ کے حکمرانوں نے یہ کچھ بھی کر کے دیکھ لیا لیکن پھر بھی یہودی ان سے راضی نہیں ہو رہا نا، پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کی ابھی تک جو کاوشیں ہیں وہ کوششیں وہ ادھوری ہیں۔ اور ابھی جب پاکستان کے اوپر مزید پابندیاں لگتی ہیں، مزید سختیاں ہوتی ہیں، تو آپ کے وزیر خارجہ کو یہ بیان بھی دینا پڑتا ہے کہ پاکستان میں کوئی مسلح جتھے ایسے نہیں ہیں جو اپنے زور کی بنا پر کسی بات کو منوا سکیں۔ یہ بیان کس کے لیے؟ یہ انہی کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جنہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دینی قوتیں پاکستان میں مضبوط نہیں ہیں۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، دور حاضر کی بات تو بعد میں کریں گے، سب سے پہلے ہم اس امت یہود کی سازشیں، شرارتیں، ان کا کردار، اس کو اس وقت سے شروع کرتے ہیں جب سے اللہ کے کلیم پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو واسطہ پڑا اس قوم سے۔ یہ ایک غلام قوم تھی، فرعون کی غلام تھی، اور کیفیت یہ تھی کہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھا کرتا تھا اپنی خدمت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دلانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ کئی بار فرعون کے سامنے پیش ہوتے ہیں، بنی اسرائیل کی نجات کی استدعا کرتے ہیں، فرعون انکار کرتا ہے، اللہ کی طرف سے پھر کوئی نہ کوئی پکڑ اور گرفت آ جاتی ہے، پھر فرعون کہتا ہے اللہ سے دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے، میں بنی اسرائیل کو بھیج دوں گا، پھر وہ عذاب ٹل جاتا ہے، پھر فرعون انکار کر دیتا ہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے موسیٰ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ یہ بنی اسرائیل کو اپنی رضامندی سے آپ کے ساتھ بھیج دے، آپ رات کی تاریکی میں لے کر بنی اسرائیل کو نکل جائیے۔ اور حضرت موسیٰ لے کر روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پہلی سازش وہ بھی فرعون کے دربار سے نہیں ہوئی تھی، وہ بھی ایک یہودی تھا کرنے والا۔ جب حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک بندہ اور فرعون کی قوم کا ایک بندہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، جناب موسیٰ کی قوم کے فرد نے مدد مانگی کہ اے موسیٰ میری مدد فرمائیے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بندے کو بچانے کے لیے اس فرعون کے بندے کو تھپڑ مارا، وہ وہیں پہ مر گیا ایک تھپڑ کے ساتھ۔ اب اگلے دن پھر وہی بندہ جو حضرت موسیٰ کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تھا، وہ پھر کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اگلے دن پھر لڑائی۔ اس نے پھر کہا اے موسیٰ میری مدد کیجئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس کے طرف بڑھے،
اب حضرت موسیٰ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسے ماریں، لیکن اس نے وہیں سے شور برپا کر دیا، اے موسیٰ تم چاہتے ہو جیسے کل ایک بندہ مارا تھا آج مجھے مار دو۔ یہ جا کر سیدھا گیا فرعون کے دربار میں اور وہاں جا کر شکایت کر دی کہ کل جو آپ کا بندہ قتل ہوا تھا، جو مارا گیا تھا، اسے مارنے والے حضرت موسیٰ ہیں، اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ، ان کی قوم کا یہودی وہی سازش کر رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کو بچانے کے لیے اس علاقے کو چھوڑتے ہیں اور جاتے ہیں اور مدین کی قوم میں پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر 2 بچیوں کو دیکھا، وہ پانی پلانے کے لیے موجود تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی، ان کی بکریوں کو پلایا۔ پھر حضرت موسیٰ کا وہاں پر نکاح ہو جاتا ہے اور 10 سال حضرت موسیٰ خدمت کر کے واپس آتے ہیں۔ واپسی پر نبوت ملتی ہے، تو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، لیکن موسیٰ کے خلاف سازش پہلے یہودیوں نے کر دی۔ یہ پہلی سازش جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر روانہ ہوتے ہیں، تو جب دیکھا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، تو وہاں پر بھی یہ بول پڑے اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے اظہار ناراضگی کرنے لگے کہ آپ نے ہمیں فرعون کے دربار سے نکلوا تو لیا، اب آپ نے مروا دیے، آگے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ صبر نہیں کیا نبی کی بات پر، انتظار نہیں کیا پیغمبر کے آرڈر کا، وہاں پر یہ فی الفور بولنا شروع ہو گئے۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ کی معیت میں انہیں وہاں سے پھر نجات مل جاتی ہے۔ جاتے ہیں، آگے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک قوم کو دیکھا کہ وہ اپنے کسی ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبود کی پوجا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے اپنے بنائے ہوئے معبود ہیں، ایک ہمیں بھی بنا کے دیں۔ حضرت موسیٰ پھر ناراض۔ اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام اسی قوم سے ایک وقت مطالبہ کرتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس آرڈر پر یہ یہودی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تتخذنا ہزوا، اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں بھی پریشان کیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے تورات لینے گئے، پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا انہی یہودیوں نے۔ واجب الاحترام ساتھیو، اسی طرح جب اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ نے اللہ کے آرڈر پر انہیں حکم دیا کہ یہ سامنے بستی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے انہوں نے وہ بھی انکار کر دیا، جناب موسیٰ کے حکم کو نہ مانا۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جہاد کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جاؤ، جا کے جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں لڑنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں آتا، جہاد کا، جنگ کا ہمیں کوئی طریقہ نہیں آتا ہمیں طریقہ۔ حضرات گرامی، یہ تمام تکالیف انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم آپ کی تمام باتوں کو مان لیں، آپ پر ایمان لے آئیں، ایمان تو لے آئے تھے نا، یعنی آپ کے ہر آرڈر کو ہم تسلیم کریں، تو ارین اللہ جہرا، ہمیں اللہ آمنے سامنے دکھا، ہم پھر مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر بھی الزام لگا دیا انہوں نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام یہ ایک ایسی قوم تھی جو اکٹھے ہی آمنے سامنے نہایا کرتے تھے۔ جناب موسیٰ کی عادت مبارکہ نہیں تھی، وہ قوم سے چھپ کر الگ پردے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل فرمایا کرتے،
یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی جسمانی عیب ہے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ ہمارے سامنے غسل کرنے سے کتراتے ہیں۔ ذات کے اوپر بھی عیب لگا دیا، الزام لگا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قوم نے، قوم یہود نے اس قدر پریشان کیا اس پیغمبر کو جس کو یہ پیغمبر مانتے بھی تھے۔ جناب عیسیٰ کو اور محمد مصطفیٰ کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہے نا، ان کے ساتھ تو کیا سلوک ہوگا ان کا؟ یہ اس پیغمبر کی بات ہے جس کو یہ اپنا رسول، اپنا نبی، اپنا پیغمبر مانا کرتے تھے، اور ان کے احکامات، ان کے فرامین، ان کی ذات کے ساتھ یہ سلوک ہے بنی اسرائیل کا۔ میرے محترم ساتھیو، پھر اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تو گزر گیا، قوم یہ چلتی رہی، جاری رہی۔ اللہ کے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دور اور زمانہ آ گیا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کو اس قوم نے کس قدر پریشان کیا ہے اس کا نقشہ قرآن کریم نے کچھ یوں کھینچا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہی یہودی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی نبوت، رسالت اور پیغام کو مان لیں تو ہمارا ایک کام کریں، ایک مطالبہ پورا کریں ہمارا۔ وہ کیا مطالبہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ میرے پیغمبر، اہل کتاب یہ یہودی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمانوں سے کوئی لکھی لکھائی کتاب ان کے سامنے لے کے آئیں، ان کو پیش کریں، ان کو کہیں کہ دیکھیں یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے مجھے لکھ کے آسمانوں سے دی ہے، تو وہ کتاب آپ ہمیں دیں، ہم مان لیں گے۔ یہ مطالبہ امام کائنات سے کیا یہودیوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، اب آپ کو یہ فکر ہے کہ اللہ کے آگے یہ کون سی مشکل ہے، میرا رب چاہے تو لکھی لکھائی کتاب دے دے، وہ کتاب لے کر میں ان کے حوالے کروں، سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ امام کائنات سن لیجئے، آپ کی یہ پریشانی ہے نا، تو آپ سن لیجئے کہ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ ایسے مطالبے نہیں کرتے۔ یہ مطالبے اسی کے ہوتے ہیں جس کا مقصد ایمان لانا نہیں ہوتا بلکہ زج کرنا اور پریشان کرنا ہوتا ہے، اور جب ایک مطالبہ پورا ہو جائے تو اگلا مطالبہ وہ پورا ہو جاتا ہے، اس سے اگلا۔ میرے نبی اگر اس قوم نے ایسے ہی ایمان لانا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ لکھی لکھائی کتاب موسیٰ کو دی تھی، تختیاں لکھی لکھائی میں نے موسیٰ کو دی تھی، طور پہاڑ پر جناب موسیٰ کے حوالے کی تھی، لیکن ہوا کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں ان کے حوالے کی تو کہنے لگے ارین اللہ جہرا، اے موسیٰ آپ تختیاں لے آئے ہیں، لکھی لکھائی کتاب لے آئے ہیں کہ ہم مان لیں؟ نہیں، ہم تو تب مانیں گے جب اللہ ہمارے سامنے ہو اور اللہ تعالیٰ سامنے آ کر ہمیں کہے کہ موسیٰ میرا پیغمبر ہے، اسے نبی مان لو۔ ادھر اور مطالبہ، جب کتاب ملی، لکھی لکھائی ملی تو اور مطالبہ۔ اس لیے میرے مالک نے فرمایا کہ ان سے ایمان کی توقع کرنا یہ بے فائدہ ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل کتاب یہ یہودی ان کو ملعون بھی قرار دیا، ان پہ لعنت بھی فرمائی میرے اللہ نے، اور ان کی پوری تاریخ کو مختصر میرے رب نے بیان بھی فرما دیا کہ یہ لعنتی قوم کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء
فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم البينات فعفونا ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں کوئی لکھی لکھائی کتاب لا کر دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے آپ کا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان لوگوں کو کتاب دی گئی جناب موسیٰ کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ کہنے لگے ارین اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم کیسے مان لیں کہ یہ تختیاں تجھے اللہ نے دی ہیں؟ پروردگار عالم کو ہمارے سامنے لے کے آئیے، رب ہمارے سامنے آئے، آ کر کہہ دے موسیٰ میرے پیغمبر میرے نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب میرا پیغمبر موسیٰ کوئی بھی نشانی لے کے آتا، کوئی آرڈر لے کے آتا، کوئی حکم لے کے آتا، یہ یہودی میرے پیغمبر موسیٰ کا تمسخر اڑانے لگ جاتے، میرے پیغمبر موسیٰ کی بات کو ٹھکرا دیتے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ہم نے طور پہاڑ کو اوپر اٹھایا، ہم نے کہا اے یہودیو یہ بتاؤ کیا تم میرے موسیٰ پیغمبر کی باتوں کو مانو گے یا آئے پہاڑ؟ توجہ کیجئے، اللہ نے پہاڑ اوپر اٹھا لیا اور کیا فرمایا کہ میرے پیغمبر موسیٰ کی نبوت، رسالت، شریعت مانتے ہو یا پہاڑ آئے تم پر؟ تو کہنے لگے مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، پہاڑ ٹال ہم مانتے ہیں۔ یا مسلمانوں کے لیے بھی ایک تھوڑی سی میں لمحہ فکریہ ان کو دینا چاہوں گا، توجہ فرمائیے گا۔ یہاں پر آپ کسی کو کہیں نا، کسی مسلمان اللہ کی بندی کو کہیں بھی پردہ کیا کر، وہ کیا کہے گی؟ اور مولوی صاحب دین میں زبردستی نہیں ہے، یہی کہے گی۔ کسی کو داڑھی کی تلقین کر دیں، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کسی کو 2 نمبری چھوڑنے کی بات کر دیں، وہ کہے گا دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کسی کو جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے منع کریں، وہ کہے گا جائیں اپنا کام کریں، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کیا، دین میں زبردستی ہے، لیکن دین میں زبردستی نہیں ہے کہاں تک؟ وہ قرآن بھی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہیں کوئی یہ مجبور نہیں کرتا، تم پر کوئی زبردستی نہیں کرتا کہ کلمہ پڑھو اور دین میں داخل ہو جاؤ۔ دین کے اندر داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب دین میں داخل ہو جاؤ تو دین کے احکامات زبردستی منوائے جا سکتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ حکومت وقت کا کام ہے، یہ مسلمانوں کے خلیفہ کا کام ہے کہ وہ عمل درآمد کرائے زبردستی، نماز کا ماحول مہیا کرے، وہ زکوٰۃ کا ماحول بنائے، وہ روزے کے اوپر، وہ نماز کے اوپر، وہ دینی معاملات کے اوپر زبردستی کرے۔ یہ حکومت وقت کو، مسلمانوں کے خلیفہ کو پورا اختیار حاصل ہے۔ لیکن ہم لوگ، یعنی کسی مسجد والا، کسی مدرسے والا، وہ آپ کو تلقین کر سکتا ہے ڈنڈے کے زور پر، وہ اسلام نافذ کرنے کا حقدار، روادار نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، تبلیغ کا اختیار ہے اس کے پاس۔ البتہ دین کے اوپر عمل درآمد کرانے کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ نے حاکم وقت جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس کو دیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو ہاتھ میں کوڑا لے کر صفیں بھی درست کروایا کرتے تھے، صفیں ٹھیک کروایا کرتے تھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کائنات کا یہ فرمان نہیں ہے کہ لوگوں اپنے بچوں کو نمازوں کا حکم دو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پر مارو، یہ زبردستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے روکنے کے لیے حد مقرر کی ہے، یہ زبردستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بدکاری سے روکنے کی حد مقرر کی ہے، تہمت سے روکنے کی حد مقرر کی ہے۔ امام کائنات نے
چوری سے روکنے کی، ڈاکے سے روکنے کی حد مقرر کی ہے میرے پیغمبر نے، یہ زبردستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ادھر بھی زبردستی ہے، اللہ نے پہاڑ اٹھا لیا، فرمایا مانو، یا آیا پہاڑ۔ لیکن فرق یہ ہے کہ آپ اسلام میں داخل نہیں ہیں تو اسلام آپ کو گھر سے اٹھا کے لے کے نہیں آتا بھی کلمہ پڑھ، یہ زبردستی نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی کے جس دین پر ہیں لگے رہیں، حساب قیامت والے دن اللہ کو دیں گے۔ لیکن جب آپ آ گئے ہیں اسلام میں، ایسے ہی کہ کبھی کسی کالج والے آپ کے گھر نہیں آئے کہ زبردستی بچہ ہمیں دے دو، ہم نے داخل کرنا ہے اپنے ادارے میں، نہیں آئے نا۔ لیکن جب بچہ آپ داخل کرواتے ہیں تو ادارے کے قوانین کی پابندی کروانا وہ ان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ زبردستی کروائیں یا وہ پیار کے ساتھ کروائیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ ایسی جب اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو ادخلوا فی السلم کافہ، اب اسلام میں پورے کے پورے آؤ اور اسلام کے احکامات کو مانو۔ جب یہودیوں نے نرمی کی، یہودیوں نے غفلت کی، یہودیوں نے دین اسلام کے احکامات کے اندر اپنی مرضیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، پہاڑ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو، وہ سجدے کی حالت میں نہیں جاتے، اب جاؤ بستی میں، آیا پہاڑ۔ بستی میں بھی فی الفور یہ یہودی داخل ہو گئے جس بستی کا آرڈر اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اس کے بعد میرے رب نے فرمایا کہ ہفتے والے دن زیادتی نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہفتے والے دن انہیں مچھلیاں پکڑنے سے روکا میرے پروردگار نے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہفتے والے دن تو نہیں پکڑی، لیکن ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ جب ہفتے والے دن ایک مخصوص جگہ پر مچھلیاں آ جاتی، یہ پیچھے سے باندھ دیتے ہفتے والے دن کہ یہ واپس نہ جائیں، پکڑ اتوار کو لیں گے۔ انہوں نے یہ کام کیا۔ حضرات گرامی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا۔ پھر اس کے بعد میرا رب فرماتا ہے کہ انہوں نے وعدے توڑے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ کنہوں نے؟ یہودیوں نے۔ کسی اور قوم نے اتنی بدبختی کا مظاہرہ نہیں کیا جو یہودیوں نے کیا کہ اللہ کے انبیاء کے قتل کے درپے ہوئے۔ اور حتیٰ کہ آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو قتل کا سارا اقدام اٹھایا، یہودیوں نے اٹھایا تھا جناب عیسیٰ کے خلاف۔ وہ تو ایک یہودی کو اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا، عیسیٰ جیسا بنا دیا، شکل و صورت۔ انہوں نے اسی یہودی کو سولی پہ لٹکا دیا اور سمجھا یہ کہ ہم نے جناب عیسیٰ کو لٹکا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، میرے عیسیٰ کو نہ تو قتل کر سکے نہ سولی پہ لٹکا سکے، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ جناب عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی اللہ کے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ اسی طرح وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، جب کوئی پیغمبر کوئی نبی ان کو حق بات کرتا، یہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دل پردے میں ہیں، آپ کی بات سمجھ نہیں سکتے۔ یہ مذاق بھی اڑایا انبیاء کرام کا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، حضرت مریم پاک باز اللہ کی بندی، اس کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائی۔ کنہوں نے؟ یہودیوں نے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے اقدامات کرنا اور اس کے بعد علل اعلان کہنا کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے، یہ ساری جرت بھی دکھائی یہودیوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام انہوں نے کیے، اور اس کے بعد درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتیں کی۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، سودی کاروبار بھی ان یہودیوں نے بڑے زور و شور سے کیا، حالانکہ میں اللہ نے انہیں منع کر دیا تھا۔ اور سود کے ذریعے آج بھی پوری دنیا کی معیشت کو اپنے ہاتھوں میں اگر لے کے رکھا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہیں۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، تو مالک کائنات نے ان کی یہ تمام ہسٹری بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا لعناہم، کہ انہی اقدامات کی بنا پر ہم نے یہودیوں کے اوپر لعنت کی، تو یہ ایک ملعون قوم ہے اپنے ان اقدامات کی وجہ سے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کے دور میں یہودیوں کے یہ کرتوت تھے، اور جب دور آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا ہوا؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے،
آپ نے دیکھا کہ چلیں یہ کسی پیغمبر کو اور کسی کتاب کو ماننے والے لوگ ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ تم بھی مدینے میں رہتے ہو، ہم بھی مدینے میں، تو ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، صلح کے ساتھ رہیں گے. مدینے کا ہمارا دشمن جب بھی حملہ کرے گا ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. یہ معاہدہ امام کائنات نے یہودیوں کے ساتھ کیا، اور ان کے 3 قبیلے اس وقت مین تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر. یہ 3 قبیلے تھے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا. لیکن اس معاہدے کو انہوں نے کیسے پامال کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جادو کرنے والے شخص کا نام پتہ ہے کیا تھا؟ لبید بن اسم. اور یہ کون تھا؟ یہودی تھا. بول لیں کون تھا؟ یہودی تھا. امام بلوائے نا تو بول لیا کریں. یہ سبق ہی ہے تاکہ آپ یاد کر کے جائیں کہ جن کو آپ اپنا جگری بیلی یار دوست بنانا چاہتے ہیں یہ قوم ہے کیسی. آپ کو یاد ہو جائے اچھی طرح. جن کے اشاروں پہ آج پوری امت مسلمہ ناچ رہی ہے یہ قوم ہے کیسی، ذرا پتہ چل جائے. میرے پیغمبر پہ جادو کرنے والا ملعون یہودی تھا لبید بن اسم. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے میں زہر ملانے والی عورت کون تھی؟ یہودی تھی. مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا. لیکن ہوا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ ہیں. مسلمانوں کی ایک باپردہ عورت ان یہودیوں کے بازار میں کسی خرید و فروخت کے سلسلے میں گئی ہے، تو انہوں نے اسے بے لباس کیا. یہودی ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. اس عورت کو بے لباس کرنے کی بنا پر ایک مسلمان نے اس یہودی کو قتل کیا. یہ بدعہدہ بدشکنی اہل اسلام کی عورت کو بے لباس کرنے کی یہ سازش بننا یہ بھی تیار کی کس نے؟ یہودیوں نے. بنو قینقاع کا یہ قبیلہ تھا. میرے پیارے پیغمبر نے ان کا محاصرہ کیا. جب محاصرہ کیا سرور کونین نے یہ تاب نہ لا سکے، بالآخر ہتھیار ڈال دیے، اور بالآخر بنو قینقاع قبیلے کو میرے پیغمبر نے مدینے سے جلا وطن کر دیا. یہ قبیلہ کون تھا؟ یہودی تھا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا بنو نذیر قبیلے نے کہ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، آپ ہماری صلح کروانے کے لیے آ جائیں. میرے نبی روانہ ہونے لگے. پروگرام پتہ ہے کیا تھا؟ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف آئیں گے نا تو راستے میں ایک اونچے مکان کی چھت پہ ایک بندے کو پتھر دے کے بٹھا دیا کہ تم نے اوپر سے پتھر پھینک دینا جب وہاں سے گزرے تو اس پتھر کے نتیجے میں وفات ہو جائے گی، محمد مصطفیٰ کی ہماری جان چھوڑ جائے گی. یہ پروگرام سارا بنایا یہودیوں نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر ان کی ساری سازش بے نقاب کر دی. فرمایا میرے نبی اس صلح کو رہنے ہی دیں. امام کائنات گئے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اس قبیلے کو بھی بنو نذیر کو بھی امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جلا وطن کر دیا. اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر آپ سے بدعہدی کی یہودیوں کے تیسرے قبیلے بنو قریظہ نے. انہوں نے بدعہدی کی، نبی کریم کا ساتھ دینے کی بجائے دشمن کا ساتھ دیا. تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کو یہ اختیار دیا کہ اب تم جس فیصلے اور جس جج کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہتے ہو محمد اسی کے مطابق تمہارا فیصلہ کریں گے. حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پہ یہ راضی ہوئے. حضرت سعد بن معاذ نے حکم دیا کہ ان کے جو لوگ ہیں لڑنے والے جنگجو ان کو قتل کر دیا جائے. 700 بندے ان کے قتل کر دیے گئے. ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا گیا. اور یہ صورتحال بنو قریظہ کے ساتھ ہوئی. یہ مدینے کے افراد تھے. اس کے بعد رہ گئے خیبر کے یہودی. خیبر کے یہودی اب ان سب نے جن کو رسول پاک نے جلا وطن کیا نا یہ پہنچ گئے خیبر. وہاں سے یہ لوگ سازشیں بنتے تھے مدینہ کی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ ایک جنگ سے فارغ ہوئے نا، امام کائنات اپنے ہتھیار اتارنے لگے. جبریل امین آ گئے. فرمایا اللہ کے نبی آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، زریں اتار رہے ہیں؟ جی. فرمایا نہ اتاریں،
کیونکہ ہم نے نہیں اتاری، یعنی فرشتوں نے نہیں اتاری۔ کیا حکم ہے؟ فرمایا خیبر چلنا ہے اور یہودیوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ میرے نبی خیبر پہنچے ہیں، لڑے نہیں ہیں، امام کائنات محاصرہ کیا ہے، محاصرے کی تاب نہ لا سکے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا یہاں پر کہ نبی کریم علیہ السلام کے یہ ذمہ بن کر رہیں گے اور اپنی پیداوار میں سے ایک خاص حصہ مسلمانوں کو دیتے رہیں گے اور مسلمانوں کے تمام قوانین کو یہ فالو کریں گے، پابند ہوں گے، وہاں پر رہتے رہیں۔ لیکن پھر وہ وقت آیا جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ اور ٹانگوں کو توڑ دیا انہوں نے خیبر میں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہاں سے خیبر سے بھی نکال دیا۔ جب یہ وہاں سے نکلے تو دنیا کے اندر کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسی مملکت، کوئی ایسی ریاست نہیں تھی جو یہودیوں کی ہوتی۔ یہ مختلف علاقوں میں بکھرے بکھرے رہنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کے زندہ رہنے کی دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو یہ اللہ سے صلح کر لیں یعنی مسلمان ہو جائیں، یا پھر جو دیگر حکمران ہوں گے ان کی رسی کو پکڑ کر ان کا سہارا لے کر یہ جی سکتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ تو آج بھی دیکھ لیں، جب بھی یہودی سازش کر رہے ہیں ان کی بیک پہ یا امریکہ کھڑا ہوگا یا برطانیہ ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی غیر مسلم ملک وہ ان کو تھپکی دے رہا ہوگا تو یہ جی رہے ہوں گے، وگرنہ نہیں۔ اور آج بھی اسرائیل اگر تمام مسلم ممالک اکٹھے ہو کر ایک پھونک مار دیں تو اسرائیل کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ بہت سی ایسی قوتیں جو سپر پاور ہیں وہ اس کی بیک پہ کھڑی ہیں اور اس سے شرارتیں کروا رہی ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، بہت ساری باتیں اس حوالے سے یہود کی اللہ کے گستاخ ہیں، یہ انبیاء کے گستاخ ہیں، باقاعدہ اس کے اوپر عناوین موجود ہیں۔ لیکن میں جو آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹوں اور ختم کروں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں، جتنی مرضی آپ مصالحت کریں، ان سے پیار کریں، محبت کریں، یہ قوم کبھی بھی مسلمانوں کی خیر خواہ نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم ہی نہیں ہوگی حتیٰ تقاتل الیہود، یہاں تک کہ تم یہود کے ساتھ جنگ نہ کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو گے، لڑائی کرو گے یہودیوں کے ساتھ، تمہاری لڑائی ہوگی، یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی، اور جنگ کا یہ عدم ہوگا کہ مسلمانوں کے حملے سے بچنے کے لیے یہودی کسی درخت کی اوٹ میں جائے گا، کسی پتھر کی اوٹ میں جائے گا تو وہ درخت اور پتھر بول اٹھے گا، یا عبداللہ یا مسلم ہذا یہودی فقتلہ، اے عبداللہ اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اسے قتل کرو، قتل کرو اس یہودی کو۔ میرے محترم ساتھیوں، نبی پاک نے فرمایا الا الغرقد، سوائے غرقد کے درخت کے، فإنہ من شجر اليہود، کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ ان کی مخبری نہیں کرے گا، باقی ہر درخت کرے گا۔ اور اس وقت یہودی کثرت کے ساتھ دنیا کے اوپر جس درخت کو کاشت کر رہے ہیں وہ غرقد کا درخت ہے، اس کی سب سے زیادہ کاشت اسرائیل میں ہو رہی ہے، اور یہودی انویسٹ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر بھی اس درخت کو کاشت کرنے کے لیے، غرقد کے درخت کو۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، یہودی اتنی ذلیل اور کمینی قوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال ظہور کرے گا اس دنیا میں تو اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ یہ دجال کے ساتھی ہیں، دجال کا ساتھ دینے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن مسلم امت مسلمہ اس وقت یہودی مسجد اقصی پہ حاوی ہونے کے بعد ان کا جو اگلا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اپنا سکہ جما سکیں، اور پوری دنیا پہ سکہ جمانے سے پہلے یہ بڑے افسوس کی بات ہے تقریباً اکثر جو عرب ممالک ہیں ان کے حکمرانوں کو وہ اپنی گرفت میں لے چکے ہیں، کوئی انہیں تسلیم کر رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ تجارت کی پالیسیاں کر رہا ہے، کوئی پروگرام کر رہا ہے، کوئی پروگرام کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ اسرائیل امت مسلمہ کا دشمن ہے، انبیاء کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ یہودی ہمارا دشمن ہے، اور جب ہم اسے اپنا دشمن سمجھ لیں گے، اس کا بائیکاٹ کریں گے تو یقیناً ایک دن بھی یہ اس دنیا پہ رہ نہیں سکتا، یہ اسرائیل، یہ یہودی۔ لیکن آپ سے میرا ایک مطالبہ ہے کہ کم از کم جو ہم اپنے خرچے سے، اپنی جیب سے یہودیوں کی مصنوعات کو خرید کر ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ تو مہربانی کر کے بند کر دینا چاہیے ہمیں۔ کیا خیال ہے؟ اس پہ تو کوشش کریں نا، یہ تو بند کریں۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، تعداد کتنی ہے یہودیوں کی؟
وہ ساری مصنوعات اگر اپنی بیچ رہے ہیں تو آپ کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں، اور آپ کا وہ پرافٹ، آپ کا وہ نفع وہ خرچ ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے پہ ہو رہا ہے۔ اس لیے جتنی بھی ایسی مصنوعات ہیں کوشش کریں ان کا متبادل لیں، مسلمانوں کی تیار کردہ متبادل لیں، اور بالفرض اگر کوئی آپ کو ایسی چیز جو یہودیوں کی مصنوعات میں سے اس کا متبادل نہیں ملتی تو آپ صبر کر لیں، انشاءاللہ موت نہیں آئے گی، اس سے فوت نہیں ہو جائیں گے اس سے۔ بالفرض اب نیسلے کا پانی آپ پیتے ہیں، دوسرا پانی اس کے متبادل موجود ہے، آپ پی سکتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ کولڈ ڈرنک ہے جی، وہ یہودیوں کی مصنوعات میں سے، اسے کوئی اور پسند نہیں یا پیتا نہیں، تو مجھے یہ بتائیں کتنے لوگوں کی ہلاکت ہو جائے گی کولڈ ڈرنک چھوڑنے کی وجہ سے؟ نہیں ہوگی نا کسی کی۔ دیکھیں آپ تھوڑے سے جاگے تھے، یہ فرانس کی جو ملک فرانس، انہوں نے گستاخی کی اور ان کے پیٹرول پمپس تھے، تھوڑا سا آپ لوگوں نے احتجاج کیا تھا، تھوڑا سا، اللہ کی قسم وہی پیٹرول پمپ جن کے اوپر لائنیں لگی ہوئی تھی وہ آپ کو خالی نظر آتے ہیں اور دوسروں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور وہ مجبور ہو گئے تھے بینر لگانے کے لیے کہ ہمیں رسول اللہ سے پیار ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اعمالنا